راجستھان کے اراولی پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے جہاں سورج ڈھلتے ہی خاموشی اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اندھیرا نہیں ہوتا، یہ کچھ اور ہوتا ہے، ایک ایسی چیز جو دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے، اور اسی جگہ کا نام ہے بھانگڑ قلعہ۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں کئی خوفناک ہانٹڈ جگہیں ہیں، لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں خوف صرف کہانیوں میں نہیں، حقیقت میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہاں آنے والے لوگ اکثر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ جگہ نارمل نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ جگہ ایک خوشحال شہر ہوا کرتی تھی، گلیوں میں بھیڑ ہوتی تھی، بازار میں آوازیں گونجتی تھیں، اور محل میں زندگی رواں تھی۔ لیکن آج بس ٹوٹی ہوئی دیواریں ہیں اور ایک عجیب سا سناٹا۔ سوچو، ایک ایسا شہر جو اچانک ختم ہو جائے، لوگ، گھر، آوازیں، سب کچھ ایک ہی کہانی میں سمٹ جائے۔ آخر یہاں ایسا کیا ہوا ہوگا؟ کہانی شروع ہوتی ہے ایک راجکماری سے۔ اس کی خوبصورتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کا نام تھا رتناوتی، اور اس کے ساتھ جڑی ہے ایک ایسی کہانی جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے۔ ایک آدمی تھا، ایک تانترک۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے راجکماری کو پانے کے لیے کالا جادو کیا۔ اس نے ایک جال بانا، ایک ایسا جال جس میں وہ راجکماری کو پھنسانا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب اس کا جادو اسی پر پلٹ گیا تو اس نے مرتے وقت ایک شراب دیا، ایک ایسا شراب جو صرف ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ پورے شہر کے لیے تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس شراب کے بعد بھانگڑ میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے، آوازیں جو کسی کو صاف سنائی نہیں دیتی تھیں مگر محسوس ہوتی تھیں، چیزیں جو خود بخود حرکت کرتی تھیں، اور لوگ جو بلا وجہ ڈرنے لگے۔ پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا، شہر برباد ہو گیا، لوگ چلے گئے یا شاید غائب ہو گئے، اور پیچھے رہ گیا صرف ایک خالی قلعہ۔ آج جب کوئی یہاں آتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز وہ محسوس کرتا ہے وہ ہے خاموشی، لیکن یہ عام خاموشی نہیں ہوتی، یہ ایک بھاری خاموشی ہوتی ہے، جیسے ہوا بھی رک کر کچھ سن رہی ہو۔ کئی لوگوں نے یہاں عجیب تجربات بیان کیے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے رات کے وقت محل کے اندر سے ہلکی سی موسیقی کی آواز سنی، جیسے کوئی پرانی محفل ابھی بھی جاری ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کی، لیکن جب مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ دیکھا، کچھ ایسا جسے وہ سمجھ نہیں پائے، ایک پرچھائی جو اندھیرے سے الگ محسوس ہوتی تھی، ایک احساس جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو، جیسے وہ اکیلے نہ ہوں۔ سب سے ڈراؤنی بات یہ ہے کہ یہاں رات کو رکنا منع ہے۔ یہ صرف ایک مقامی اصول نہیں بلکہ سرکاری طور پر بھی پابندی ہے۔ سورج ڈھلتے ہی یہ جگہ بند ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے، کیوں؟ اگر یہ صرف ایک پرانا قلعہ ہے تو پھر اتنی سختی کیوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب صرف کہانیاں ہیں، خوف اور تخیل کا کھیل۔ جب آپ ایک ویران جگہ پر ہوتے ہیں جہاں ہر طرف ٹوٹے ہوئے پتھر اور اندھیرا ہو تو دماغ خود ہی کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی سب لوگ ایک ہی بات کیوں کہتے ہیں؟
کیوں ہر آنے والا یہاں ایک عجیب سی توانائی محسوس کرتا ہے؟ کیوں یہاں آنے کے بعد لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے انہوں نے کچھ ایسا محسوس کیا ہو جو وہ بیان نہیں کر سکتے؟ کچھ محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ بھانگڑ کا ماحول ہی ایسا ہے۔ ارولا پہاڑ، ہوا کا بہاؤ اور پرانی عمارتوں کی ساخت مل کر ایک ایسا صوتی اثر پیدا کرتے ہیں جو انسان کو الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے لوگ آوازیں سنتے ہیں یا کچھ محسوس کرتے ہیں، لیکن کیا یہ وضاحت کافی ہے؟ کیا یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ لوگ یہاں ڈر کے مارے رک کیوں نہیں پاتے؟ ایک اور عجیب بات ہے، جو لوگ یہاں کچھ زیادہ دیر رکتے ہیں وہ اکثر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے جیسے وقت آہستہ چل رہا ہے، جیسے ہر لمحہ کچھ بھاری ہو، جیسے یہ جگہ آپ کو اپنے اندر کھینچ رہی ہو۔ اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے آپ کسی دباؤ سے آزاد ہو گئے ہوں۔ کیا یہ سب صرف اتفاق ہے یا واقعی یہ جگہ کچھ چھپا رہی ہے؟ ایک اور کہانی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ رات کے وقت محل کے کچھ حصوں میں روشنی جیسی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، نہ مکمل روشنی، نہ مکمل اندھیرا، بس ایک ہلکی سی چمک جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں وہ غائب ہو جاتی ہے، جیسے کوئی آپ کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، لیکن جب یہ دھوکہ ایک نہیں بلکہ کئی لوگ ایک ہی طرح سے محسوس کرے تو پھر سوال اٹھتا ہے، کیا یہ صرف تخیل ہے یا کوئی پیٹرن؟ اور اگر پیٹرن ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ بھانگڑ کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے، ایک خوفناک قلعے کی، لیکن حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ صرف ایک تاریخی سانحہ ہو جسے لوگوں نے مافوق الفطرت بنا دیا ہو، ہو سکتا ہے کہ یہاں واقعی کچھ ایسا ہوا ہو جو سائنس کی سمجھ سے باہر ہے۔ آخر سچ کیا ہے؟ کیا وہ تانترک کا شراب آج بھی یہاں موجود ہے؟ کیا راجکماری کی کہانی صرف ایک افسانہ ہے؟ اس کے پیچھے کوئی حقیقت چھپی ہے؟ کیا یہ جگہ واقعی آسیب زدہ ہے یا ہمارے ذہن کا کھیل؟ اور سب سے اہم سوال، اگر آپ کو ایک موقع ملے رات کے اندھیرے میں بھانگڑ کے اندر رکنے کا، تو کیا آپ رکیں گے یا پھر اب بھی باقی لوگوں کی طرح سورج ڈھلتے ہی وہاں سے نکل جائیں گے؟ سچ شاید کبھی سامنے نہ آئے، لیکن ایک بات یقینی ہے، بھانگڑ کی خاموشی خالی نہیں ہے۔